الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب إلا لمشرك ومشاحن وقاطع رحم وقاتل النفس وعقوق الوالدين والمسبل ومدمن خمر وزانية لفرجها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. یہ بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا اور بڑا بابرکت مہینہ ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب فقال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو میں نے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. مطلب یہ کہ رجب اور شعبان کی طاعات اور عبادات میں برکت عطا فرما اور ہمیں قوت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. یعنی ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. تو
اس حدیث شریف سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رجب کی طرح ماہ شعبان بھی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بندہ اپنی درازی عمر کی دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ اللہ میری عمر کو لمبی کر دیجیے، تو اس کا جواز بھی اس حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوا۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ماہ شعبان یہ رمضان مبارک کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے۔ یہ ماہ شعبان رمضان مبارک کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آپ سے سوال کیا گیا ایُّ صوم افضل بعد رمضان، کہ یا رسول اللہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کون سے مہینے کے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا صوم شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے مہینے کے روزے یہ سب سے افضل ہے۔ اور وجہ بیان فرمائی لتعظیم رمضان، رمضان کی عظمت اور تعظیم کی وجہ سے، یعنی انسان ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے تاکہ آنے والا جو رمضان ہے اس میں روزے رکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارا نفس اس کا عادی اور کھوکر ہو چکا ہو کہ ہمیں رمضان کے روزے شروع ہوتے ہی ہمارے لیے کوئی دقت اور پریشانی لاحق نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ کسی سال تو پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے اور کسی سال شعبان کے مہینے کے اکثر دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ماہ شعبان کی روزے رکھنے کی ایک وجہ تو یہ معلوم ہوئی کہ رمضان مبارک کی تیاری کی وجہ سے، اس کی تعظیم اور عظمت کی وجہ سے ماہ شعبان میں روزے رکھنے چاہیے۔ دوسری وجہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، یا رسول اللہ جتنی کثرت سے ماہ شعبان میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانٍ، کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ وَهُوَ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بارگاہ الہی میں اس ماہ کے اندر پیش ہو رہے ہوں تو میں روزے سے ہوں، یعنی میرے اعمال ماہ شعبان میں اس حالت میں پیش ہو رہے ہوں کہ میں کسی عمل صالح کے اندر مبتلا ہوں، مشغول رہوں، اس حالت میں میرے اعمال پیش ہو رہے ہوں۔ تو ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی ایک دوسری وجہ ہے کہ ماہ شعبان کے اندر بندے مسلمان خاص طور پر روزے رکھیں تاکہ ان کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہو رہے ہوں تو اس حال میں پیش ہو رہے ہو کہ بندہ کسی نہ کسی عمل صالح کے اندر مشغول ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہو اور ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہو رہے ہوں اور ہم اس وقت کسی گناہ میں مشغول ہوں، تو ہمارے اعمال گناہ کی حالت میں پیش ہو رہے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے اس ماہ شعبان کی قدر کرتے ہوئے اس میں کثرت سے روزے بھی رکھنے چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی پورے ماہ شعبان کی فضیلت۔ اب ماہ شعبان کا مہینہ جس طرح بابرکت ہے اسی طرح ماہ شعبان کی 15ویں رات یہ بھی بڑی بابرکت، فضیلت والی اور عظمت اور احترام والی رات ہے۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے نجات پانا، بری ہونا۔ چونکہ
اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بے شمار اور لاتعداد بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، جہنم سے بری فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر ولم کلب، کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ آسمان دنیا پر تشریف لانے کا کیا مطلب؟ یعنی جو پہلا آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے وہاں پر اللہ تشریف لاتے ہیں، کما یلیق بشانہ، جیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اور علماء اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور مغفرت عامہ اس رات میں نازل ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اشکال یہ رہ جاتا ہے کہ دیگر راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں موجود ہے، اور اس وقت بھی ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کو رزق عطا کروں۔ تو دیگر راتوں کے مقابلے میں اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیگر راتوں کے مقابلے میں اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ شعبان کی 14 تاریخ ختم ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب سے لے کر صبح صادق تک، فجر تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرمائے ہوئے رہتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر لوں، الا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، الا هل مبتلا فاعافيه، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شعبان کی رات میں فرشتوں کے ذریعے ندا لگواتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، من یسترزقنی فارزقہ، کون ہے رزق طلب کرنے والا، کون ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ اور اس رات میں ایک کام اور انجام دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نصف شعبان کی رات تھی تو حضور نے مجھ سے دریافت کیا یہ عائشہ تجھے پتا بھی ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ اور اللہ جانے، مجھے تو معلوم نہیں ہے کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس رات میں اس سال میں جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کی فہرست تیار کر کے لوح محفوظ سے الگ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس رات میں جس سال میں جتنے مردے اور جتنے لوگ مرنے والے ہیں ان کی فہرست تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور اس رات میں لوگوں کا رزق اترتا ہے اور ان کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کی فہرست تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کام اس رات کے اندر انجام دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، کہ لوح محفوظ سے حکیمانہ اور قضاء و قدر کے حکیمانہ فیصلے لوح محفوظ سے الگ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس رات میں۔ تو میرے بھائیو یہ رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، اس رات کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اس رات کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ الشَّعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ بنو کلب کے یہاں جو بکریاں تھیں ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک بڑا قبیلہ تھا
اور ان کے یہاں بکریاں بکثرت موجود تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ بنو کلب کے یہاں جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی تو جو تعداد ہے ان سے بھی زیادہ، یعنی بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کریں، بچپن سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، چاہے چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنا انسان کا بس چلے اتنی عبادت کریں اور پھر سو جائیں۔ اگر عبادت نہ کر سکے، عبادت کرتے کرتے تھک جائیں تو باتوں کے اندر مشغول نہ ہو، وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ سو جائیں، اور تہجد کے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، یعنی صبح صادق کے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر اور روزانہ کا معمول یہ تھا کہ آپ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت یا 12 رکعت نماز پڑھیں، اور اس وقت بھی ذکر و تلاوت اور دعا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور صبح صادق کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو مغرب سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر نزول فرمائے ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت اعلان کرتے رہتے ہیں، جب بندہ چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہے اور مغفرت طلب کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں حدیث شریف میں جو بات آئی ہے اس لیے میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات کے اندر میں چند قسم کے گنہگار وہ ہیں جو اللہ کی رحمت عامہ اور مغفرت عامہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پہلا فرمایا الا لمشرک، مشرک یعنی شرک کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، وہ اس رات میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ مشاحن، کینہ رکھنے والا، ویر رکھنے والا۔ ویر اور کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی سے رنجش ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اونچ نیچ ہو گئی، جس کی وجہ سے سامنے والے کا عیب اور سامنے والے کی برائی ہمارے دل کے اندر بیٹھ گئی، پھر ہم اس کے بارے میں برا سوچنے لگے، برا مانگنے لگے، بری تمنا کرنے لگے کہ اس کو فلاں مصیبت پہنچ جائے، فلاں بیماری پہنچ جائے، فلاں آفت اس پر آ جائے، تو یہ جس کے دل میں ہوتا ہے یہ کینہ اور ویر، وہ بھی اس رات میں رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے دل میں کسی انسان کے متعلق ویر ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، اس کو ختم کر دیں، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، چاہے کیسی بھی ہم کو مصیبت پہنچائی ہو۔ تیسرا شخص جو اس رات میں رحمت سے مغفرت سے محروم رہتا ہے وہ قاطع رحم، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، بھائی بہنوں کے ساتھ سلام کلام کو بند کر دے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، رشتہ داروں کو مصیبت پہنچائے، وہ بھی اس رات میں رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ وقاتل النفس، انسان کو قتل کرنے والا، چاہے وہ مسلمان ہو اور کافر ہو، کافر کو ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ انسان جو قاتل ہوگا وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ آج کل لوگوں کی جان سے کھیل جانا یہ ایک گولیوں کا کھیل بن چکا ہے۔ لوگ مولی گاجر کی طرح کاٹنے کی طرح انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کے سہاگ کو اجاڑ دیتے ہیں، بیویوں کو بیوہ کر دیتے ہیں، بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے، اور جب قاتل مقتول کو مار ڈالتا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا وہاں تک اللہ بھی معاف نہیں کرتے، تو مقتول تو مر چکا ہے، کس سے معافی مانگے گا؟ اس لیے اس گناہ کی معافی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اسلامی حکومت ہو تو وہاں ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمان اولاد وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔
جو والدین کی نافرمان ہیں والدین کی خدمت سے جی چھڑاتے ہیں، اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے اپنے والدین اگر موجود ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، ان کی خدمت کا پکا ارادہ کر لیں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا اور استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت گزار اولاد میں شامل فرمائے۔ آگے فرمایا وَزَانِيَةً بِفَرْجِهَا، وہ عورتیں جو زنا کار ہیں، زنا کا پیشہ اور دھندا چلاتی ہیں، وہ عورتیں بھی اس رات میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتی ہیں۔ یہ زنا کا دھندا کرنا اور زنا سے کمانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا شر الکسب مہر البغی، کہ بدترین کمائی، حرام ترین کمائی یہ عورت کی زنا کی اجرت ہے۔ اسی طرح فرمایا والمسبل، ٹخنوں سے نیچے ازار شلوار تہبند لٹکانے والا بھی اس رات میں رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانا، شلوار لٹکانا یہ تکبر اور کبر کی علامت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ کبریائی اور بڑائی یہ تو میری صفت ہے، میری چادر ہے، اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس میں جھگڑا کرے گا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اس سے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والا بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اس لیے اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَمُدْمِنِ خَمْرٍ، شراب کا عادی یا شراب کی قسم کی جتنی چیزیں اس وقت دنیا میں رائج ہو رہی ہیں، اس کا جو عادی ہوگا، شراب کثرت سے پینے والا ہوگا، وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں وہ اس رات میں سچی اور پکی توبہ کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس رات میں مغفرت فرما دے، اور جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں وہ لوگ ان گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں، تاکہ اس مبارک راتیں، ایسی مبارک راتیں جب آئیں تب ہم مغفرت اور رحمت سے محروم نہ رہیں۔ اس رات میں ایک عمل ہے قبرستان جانے کا، اس سلسلے میں آپ کو کچھ عرض کرتا چلوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی بات ایسی سنائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے سنائیں، پھر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے جب نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم املأ سمعی نورا وبصری نورا ومن بین یدی نورا ومن خلف نورا وعن شمال نورا وعن یمین نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وظل نورا برحمتک، کہ اللہ تو اپنی رحمت اور فضل سے میرے کانوں میں، آنکھوں میں اور میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر نیچے، میری ہڈیوں میں نور ہی نور ڈال دے، یعنی میرے پورے وجود کو نورانی بنا دے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک رات نصف شعبان کی رات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں میرے گھر تشریف لائے، چونکہ میری باری کا دن تھا۔ آپ نے کپڑے نکالے اور ابھی سکون سے بیٹھے ہی نہیں تھے کہ پھر کپڑے پہن لیے اور میرے گھر سے مجھے کچھ کرے بغیر نکل گئے، تو میری غیرت بھڑک اٹھی کہ آج میری باری کا دن، تو کہیں میری دوسری سوکروں کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تلاش کرتے کرتے فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ یغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والشہداء، کہ آپ اس وقت اپنی امت کے لیے اور وہاں کے مردوں کے لیے اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے آپ کو اس حال میں پایا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے دل میں کہا یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کی مناجات میں مشغول اور میں دنیا کے کاموں میں مصروف، میں تو گھر واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور بھی میرے حجرے میں تشریف لائے،
تو میرا سانس پھول رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ما ھذا النفس یا عائشہ، اے عائشہ تیرا سانس کیوں پھول رہا ہے، مجھے کیا ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو میرے کمرے میں تشریف لائے، مجھے کچھ کہے بغیر چلے گئے، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، پھر واپس آئی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تو کیا تو یہ اندیشہ کرتی ہیں کہ اللہ کا رسول تجھ کو دھوکہ دے کر تجھ پر زیادتی کرے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے تھے اور مجھے کہا یہ اللہ کے رسول هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، کہ اللہ کے رسول یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، آپ بھی اپنے لیے اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، صرف چند قسم کے گنہگار ہیں وہ اس رات میں مغفرت سے محروم رہتے ہیں، اس لیے میں اپنی امت کے لیے اور وہاں کے مردوں کے لیے اور شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یا عائشہ آج نصف شعبان کی رات ہے، تیری باری کا بھی دن ہے، لیکن تو مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے ساتھ مناجات کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا نعم بی ابی و امی، جی ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر مشغول ہوئے، پھر نماز کے اندر مشغول ہوئے، تو نماز کے اندر جب مشغول ہوئے تو سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا، یہ خیال ہونے لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ یہاں دنیا سے رخصت ہو چکے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں اس خوف اور اس خیال کے اندر آپ کے قریب آئی، اندھیرا تھا، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے پاؤں کے اوپر رکھا، فتحرکا، تو آپ نے اپنا پاؤں ہلایا، حرکت کی، ففرحت، تو میں خوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ کے قریب پہنچی تو آپ سجدے کے اندر یہ دعا فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تیرے عفو درگزر کے ذریعے تیری سزا اور عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضامندی کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیری ذات کے ذریعے تیری قہاریت سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری وہ تعریف نہیں کر سکتا جو تو نے اپنے بارے میں خود تعریف فرمائی ہے۔ جب صبح ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ رات میں تو مجھے ایک خیال آیا تھا، آپ عبادت کر رہے تھے اور آپ سجدے میں دعا مانگ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس دعا کو تو بھی سیکھ اور دوسروں کو بھی سکھا، اس لیے کہ جبرائیل امین نے مجھے اس رات میں آ کر بتایا ہے کہ اس دعا کو اس رات میں تم کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس دعا کو اس رات میں کثرت سے پڑھتے رہا کرو، یہ حضرت جبرائیل نے حضور کو بتلائی۔ اس واقعے سے اور اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ سنت زندہ کرنے کے لیے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ رات کو قبرستان تشریف لے جائیں اور اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، لیکن گروہ اور گروپ بندی کی شکل میں نہ جائیں، جماعت بندی کی شکل میں نہ جائیں، اپنے طور پر کئی متفق چلے جائیں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اتنا کرنا ہے میرے بھائی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رات کے ایک ایک لمحے کو ضائع کرنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔